نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيدون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نحل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں انسانیت کی کامیابی کے بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں. ان میں سے جو بنیادی اور سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ کہ انسان اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑے. انسانوں کی ابتدا بھی اسی اللہ کی طرف سے ہے اور اس دنیا میں انسانی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالی ہی پوری کر رہی ہے. ربوبیت بھی اسی کی طرف سے اور انجام بھی اس انسان کا اسی اللہ کی طرف ہے. اس لیے اس انسان کو اپنی اس زندگی میں تمام امور اللہ کے احکامات کے مطابق ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی ذات برحق وہی تمہارا معبود ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو، اسی کو اپنا خدا اور اپنا مالک سمجھو. اور اس بات کو مت بھول جاؤ کہ تم نے آخر کار اسی کے حضور پہنچنا ہے. اسلام میں بنیادی نظریات یا عقائد جو دین ہے، باقی جس قدر بھی عقائد ہیں وہ انہی کی تفصیلات. پہلا عقیدہ تو اللہ کی وحدانیت اور توحید ہے، اور دوسرا رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے کہ اللہ نے اپنے پیغام پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا امام، رہنما اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. اور
تیسرا نظریہ اور عقیدہ وہ آخرت ہے کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا کی زندگی میں اعمال کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اس نے کوئی عمل کیا اور وہ ختم ہو گیا. اس کے ہر عمل کا بدلہ مقرر ہے. اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ہوگا، برا عمل ہے تو اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے. اس لیے انسان کو دنیا میں محتاط زندگی گزارنی ہے، ذمہ دار بن کر زندگی گزارنی ہے. جو لوگ آخرت کا نظریہ اور یقین نہیں رکھتے وہ دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں، تکبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، حوث پرستی، خواہش پرستی کا وتیرہ اور عادت بن جاتی ہے. قرآن مقدس نے یہاں دونوں طبقوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ طبقہ جو فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں تسلیم کرتے، اس پر یقین نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر حالت کیا ہوتی ہے کہ قلوبہم منکرہ، ان کے دلوں میں انکار قبول ہوتا ہے، ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، دلوں میں اطمینان کی کیفیت نہیں ہوتی، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں بدماشیاں کرتے ہیں، تکبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی کو ذکر کیا، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہے. ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جس مالک نے ان کو وجود دیا ہے، جس نے ان کی پرورش کا نظام بنایا ہے، وہ ان کے حال سے اب واقف نہیں ہے. کوئی بھی عمل دنیا میں یہ کرتے ہیں، ظلم کا کریں، خرابی کا کریں یا کوئی اچھا عمل کریں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے. لا جرم یقیناً ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپ کر کرتے ہیں اور جو اعلانیہ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی پر واضح ہونا چاہیے کہ انہ لا یحب المستکبرین، دنیا میں تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزارنے والے کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں آتے. اللہ کو وہی پسند آتی ہے جو دنیا میں تواضع، عاجزی، اس کے احکامات کی اتباع و تابعداری کرتے ہیں. تکبر کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق بات سے انحراف کرنا، سچی بات کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور عیب سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو متکبر انسان نہ تو سچائی کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کوئی اہمیت دیتا ہے. ایسا انسان در حقیقت وہی ہے جو جانور کہتے ہیں ہم چنا دیگرے نیس، اس کا گویا کہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیس، ہمارے جیسا کوئی ڈنگر ہی نہیں ہے، وہ دوسرے انسانوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. قرآن مقدس نے ان دونوں جماعتوں میں سے پہلی ایک جماعت کا تذکرہ کیا، اس کی دنیا کی زندگی کی حالت بیان کی، دنیا میں جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اور عذاب آئے گا اس کا بھی ذکر کیا، اور اس کے انجام کا آخرت میں کیا حشر ہوگا، کیا اس کی حالت ہوگی آخرت، اس کا بھی ذکر کیا. اس پہلی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اللہ کی توحید، اس کی تعلیمات انسانوں کو سکھانا اور بتانا شروع کی اور اس کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کا آغاز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا آہستہ آہستہ عرب میں پھیلنے لگا. بہت سارے قبائل وہ اپنا نمائندہ بنا کر خاص طور پر حج کے موسم میں مکہ بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی ہیں، جاؤ ان کی تحقیق کر کے آؤ، ان کے حالات جان کر آؤ، ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات لے کر آؤ. چنانچہ کوئی بھی جب کسی علاقے کا کوئی رئیس، سردار یا کوئی نمائندہ آتا، اگر اس کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جاتی جو متکبر ہے، مغرور ہے، جو حق کا انکار
سچائی کو چھپائے ہوئے ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منکرین یا دشمن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس سے پوچھتا تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے میں تمہیں اس کی حقیقت بتاتا ہوں کہ جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ سوائے کس سے کہانی کی اور کچھ نہیں ہے، کوئی اس میں سچائی صداقت، کوئی اس میں علم و حکمت و دانش نہیں ہے، وہ محض پہلے لوگوں کے کچھ افسانے ہیں جو وہ لوگوں کو سنا رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، وہ جو تعلیمات اللہ کی طرف سے آئی ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یہ کیا جواب دیتے ہیں متکبر، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، ایسے لوگ صرف اپنی گناہوں کا بوجھ نہیں اپنے اوپر لاد رہے، بلکہ یہ در حقیقت دوسروں کے گناہوں اور جرائم کو بھی اپنے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کوئی انسان دوسرے کی رہنمائی اچھے کام میں کرتا ہے تو یہ رہنمائی کرنے والا اس اچھے کام کو کرنے والے کی طرح ہے، اس کا اجر و ثواب اسے بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان دوسرے کو برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کا راستہ بتلاتا ہے، غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، تو جب وہ غلط کام کرے گا تو صرف اس کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کا برابر حصہ ملے گا۔ اسی کو قرآن نے اس آیت میں الفاظ کو بیان کیا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ ان کے گناہوں کے بوجھ بھی پورے کے پورے قیامت کے دن اپنے اوپر لاد کر حاضر ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ان کے گناہوں کی سزا بھی انہیں بھگتنی پڑے گی۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایک تو اپنے بوجھ انہوں نے لاتے ہوں گے جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ بھی جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ گمراہ بھی بغیر علم کے، کوئی صحیح بات ہو، کوئی واقعے کے مطابق بات ہو، وہ نہیں، مال جہالت کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، ہر دھرمی کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، بغیر علم۔ الا ساء ما یزرون، یہ جو بوجھ اکٹھا کر رہے ہیں بہت برا ہے، بہت ہی بری ان کی حالت ہے۔ کس طرح کے جرائم کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف اپنے گناہ ان کی سزا انہیں بھگتنی پڑے گی بلکہ دوسروں کی گناہ کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اور یہ اس سچی جماعت کے مقابلے میں بڑے مکر و فریب، بڑی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس جماعت کو ناکام کر دیا جائے۔ ان کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی بڑی عمارت بنائے، لیکن جب وہ عمارت بنا کر فارغ ہو اس کی چھت اپنی بنیادوں سمیت اسی کے اوپر گر پڑے، وہ ساری محنت کوشش بھی رائے گاں گئی اور الٹا ہلاکت کا باعث بنی وہ عمارت۔ بالکل اسی طرح ان کا حال ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر سچائی کو جھٹلانے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، مکر و فریب اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت اپنی تدبیروں میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہی تدبیر الٹی ان پر پڑے گی۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی بڑے مکر و فریب اختیار کیے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، بس اللہ لے آیا ان کی تعمیرات کو من القواعد، بنیادوں سے ان پر اس نے گرا دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر وہ چھت ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی بنیادوں سمیت گر پڑے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسی جگہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، انہیں ادراک اور شعور بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ہماری گرفت ہو سکتی ہے، یہاں اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔
اللہ نے وہاں ان کو پکڑا اور ایسی سزا دی کہ وہ ان کے لیے تا قیامت نسل انسانیت کے لیے وہ ایک عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ تو دنیا میں وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی، دیکھ لیں ذرا پیچھے قوموں کے حالات پڑھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، ان کے حالات کو واقعات ذرا پڑھیں تو صحیح، کس طرح انہوں نے تکبر و غرور سے کام لیا، سچائی کو جھٹلایا، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ دنیا میں بھی قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن صرف یہی نہیں، یاد رکھو بد عملی، ظلم، اس کی سزا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں ایک عجیب کنسپٹ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آخرت کی سزا سے بچیں، یاد رکھو آخرت کی سزا سے تو بچنا ہی ہے، لیکن دنیا میں جو اللہ کا عذاب اور سزا ملتی ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ایک انسان دنیا میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو اور وہ یہ خیال کیے بیٹھا رہے کہ میں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ بڑی سزا سے پہلے ہم انہیں چھوٹی سزا یعنی دنیا کے اندر عذاب، اس کا مزہ ضرور چکھائیں۔ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، اور دنیا میں اللہ کا عذاب کیا ہے کہ کسی قوم کے اخلاق تباہ و برباد ہو جائے، جھوٹ ان کا وتیرہ بن جائے، دھوکہ دہی ان کی عادت بن جائے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دنیا میں بھی کیا ہے بد امنی، دنیا کے اندر بھی کیا ہے معاشی تقدستی اور غربت، ذلت اور رسوائی، دنیا کے اندر بھی کیا ہے ظالم حکمرانوں کا جبر، آزادی اور حریت نہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کس قدر بد اخلاقی اور کس قدر اپنی انسانی گراوٹ میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آج مختلف قسم کی عذاب ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، بد امنی کا عذاب ہے، اسی طرح معاشرے کے اندر انتشار اور فرقہ واریت کا عذاب ہے، نفرتوں کا عذاب ہے، یہ سب چیزیں اللہ کا عذاب ہے۔ ان سے چھٹکارا پانے کی آج ہمیں فکر نہیں ہے۔ ان سے اگر ہم ان عذابوں سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے تو آخرت کا عذاب اس سے کیسے چھٹکارا پا لیں گے؟ قرآن مجید نے پہلے دنیا کے عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخرت کے عذاب کا ذکر کیا، فرمایا ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم بڑی ضد کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری بڑی طاقت کا بھروسہ ہے، ہمارے مسائل حل کرنے کی کا ذریعہ یہی ہے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اس وقت اہل علم جنہوں نے سچائی کو پہچانا اور قبول کیا وہ کہیں گے ان الخزي اليوم، بے شک آج کی رسوائی اور تباہی و بربادی علی الکافرین، ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اور ایسے لوگوں کی موت بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ انسان دنیا کے اندر جب بدعملی اور ظلم کا حصہ بنتا ہے، قرآن نے اس کو ظالمی انفسہم سے تعبیر کرتا ہے۔ بدعملی کو اپنے اوپر ظلم سے تعبیر کرنا ہے کہ انسان جب کسی گناہ کا جرم کا ارتکاب کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے، اپنی تباہی و بربادی خود اختیار کی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ یہ سنکھیا یا زہر انسان کی تباہی و بربادی کا باعث ہے، اور ایک انسان جو ہے اس زہر کو شہد ملا دودھ
سمجھ کر استعمال کر رہا ہو اور اسے خبر بھی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، زہر ملا ہوا ہے جی، وہ زہر اس کی تباہی بربادی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح جو لوگ بدعملی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ظالمی انفسہم ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں نکالیں گے تو اس وقت فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس وقت بڑی معذرتیں کریں گے، اس وقت یہ بڑی روئیں دھوئیں گے، بڑی سلامتی کی بات پیش کریں گے، لیکن اس وقت کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب زہر اپنا کام تمام کر دے پھر انسان پچھتا ہے کہ یار میں نے یہ زہر کیوں استعمال کیا، تو اس پچھتاوے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، تباہی بربادی کا شکار ہو گئے۔ تو اس وقت وہ کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، ہم برے کام نہیں کریں گے، اب ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے نا کہ ایک انسان خواہش کرے گا آج کاش کہ ہمیں، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایک انسان خواہش کرتا ہے کہ اگر کاش مجھے اب دنیا میں موقع دے دیا جائے تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، پھر اللہ اس میں مہلت نہیں دیتے، تاخیر اس میں نہیں ہوتی۔ تو وقت آ گیا تو پھر اب تم رو دھو جو چاہو کرو، بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے پوری طرح آگاہی، اور اللہ نے اس کو خوب نوٹ کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، آخرت میں لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جو دنیا میں تکبر اور ظلم کا ساتھ دینے والے تھے، مغرور لوگ تھے، ان کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے جہنم۔ ان کے مقابلے میں وہ سچی جماعت ہے، وہ دور دراز سے آنے والے لوگ اگر کسی ایسے آدمی سے مکہ میں آ کر ملتے جو مومن ہوتا، حقیقت پسند ہوتا، جو سچائی کو قبول کیے ہوئے ہوتا، تو وہ جواب کیا دیتا؟ اس کا قرآن نے ذکر کیا، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب کہا جائے، پوچھا جائے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عدل انصاف قائم کیا اور عدل کو قبول کیا، تو ماذا انزل ربکم، پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو وہ کیا جواب دیتا؟ قالوا خیرا، بڑی خیر کی بات اللہ نے نازل کی، انسانیت کی کامیابی کا اللہ نے پورا ایک قانون نازل کیا ہے۔ قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جیسے ان کا ذکر کیا کہ جو یہ برائیاں کر رہے ہیں اس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملے گی، اس طرح یہ اچھا کردار ادا کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، دوسرے انسانوں کی صحیح اور درست رہنمائی کرنے والے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کردار ادا کیا، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے دنیا ذلت اور رسوائی کی نہیں ہوتی، مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی یہ محض غلامی اور محکومی اور پستی کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دنیا بھی ان کی حسنہ ہوتی ہے۔ اس لیے تعلیم کیا دی گئی؟ اللہ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا، اور فی الآخرت حسنہ، اے اللہ ہماری آخرت بھی حسنہ بنا۔ دنیا کے حسنہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف ہو، امن ہو، خوشحالی ہو، کیونکہ یہاں تقوی کا ذکر کیا، اور اسی تقوی کی تشریح اسی سورہ مبارکہ میں آگے آئے گی، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب تقوی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تشریح میں یہی آیت پڑھی، فرمایا تقوی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ دنیا میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ دنیا باہمی تعاون کے اصول پر قائم ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ
اشاروں کے حقوق ادا کیے جائیں، وینہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور منکرات سے بچا جائے. جی یہ ہے تقویٰ. اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اچھائی عطا کی اس کا بھی قرآن نے اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر کی ہے، اس کی تفصیلات ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اللہ ایک ایسی بستی اور آبادی کا تذکرہ کرتا ہے جہاں بڑا اطمینان تھا، کوئی خوف نہیں، لوگ بڑے پر امن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. مطمئنۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے معاشی خوشحالی ہے، ترقی ہے، وہ سکون زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پھر جب ان میں ایسے ظالم، منکر اور متکبر لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، غلط استعمال کیا، تو فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. تو اللہ نے ان کے اوپر بھوک، بدامنی اور خوف مسلط کیا. تو یہاں اس سچی جماعت کا جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، اس دنیا میں ان کے لیے اچھائی کا وعدہ ہے. اس دنیا میں بھی فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ دنیا بھی ان کے لیے کیا بنے گی؟ حسنہ بنے گی. یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت کا نمونہ بنی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اسی جدوجہد کا نتیجہ تھا اس دنیا میں امن قائم ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا ہماری اس تعلیم کے نتیجے میں جو نظام بنے گا، ایک عورت تنے تنہا زیور سے آراستہ ہو کر ہیرا اور یمن کے مقام سے چلے گی، بیت اللہ کا اکیلے طواف کرے گی، لیکن اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا امن ہے. ایک عورت اکیلی ہے، زیور سے آراستہ ہے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی رغبت نہیں ہوگی اس کی طرف. ایسا امن اور اطمینان والا نظام اللہ نے اس جماعت کو دنیا میں عطا کیا. اسی کا ذکر کرتے فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور متقین کو جو آخرت میں ملے گا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر نہ کوئی گھر ہے نہ مقام ہے جو آخرت میں اللہ جنتوں کی صورت میں عطا کرے گا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے اندر نہری نظام و سسٹم جاری ہوگا، پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، لہذا وہ باغات کے ہر وقت سرسبز و شاداب بھرے بھرے رہیں گے، پھلدار رہیں گے. تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو وہاں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرنے والے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ یہ جنہوں نے دنیا میں تقویٰ اختیار کیا، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، طیبین، ان کی جب روحیں قبض کرتے ہیں تو یہ بڑے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، فرشتوں کو یہ کہتے سلام علیکم، بڑا اچھا ہوا ہم تو تمہارے انتظار میں تھے، سلام علیکم. فرشتے انہیں سلامتی دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں سلام علیکم. ان کے پاس آتے ہیں تو سلامتی کا پیغام لے کر فرشتے آتے ہیں، وہ قبض کرنے والے، اور انہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آج تم اپنے اس جنت میں اصل گھر میں تم چلے جاؤ. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں دو جماعتوں کے کردار اور عمل کی پس منظر میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ سچائی کو، حقیقت کو قبول کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور سچائی کو جھٹلانے والے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے کلام مقدس پر عمل کی